میرا نام عروج فاطمہ ہے۔ میں ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ٹائم گزاری کر رہا ہے۔ میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی بتا چکی تھی۔ کافی دفعہ میری امی نے مجھے سمجھایا، لیکن میں نہ سمجھی اور میں نے ہر حدیں پار کر دی۔ اب اگر وہ میرے ساتھ شادی نہ کرتا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی، کیونکہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کر دیا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے آخر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ میں محبت میں ہاری ہوئی لڑکی ہوں۔ کسی کے ساتھ 7 سال ریلیشن میں رہی ہوں۔ بہت خواب تھے میرے اس کے ساتھ، لیکن سب خواب ادھورے رہ گئے۔ سب کچھ ختم ہو گیا میرے لیے۔ بہت رشتے آئے تھے، اس کی خاطر میں انکار کرتی رہی، اس کے لیے سب سے جھگڑا کرتی رہی۔ کئی بار امی نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ بھی لیا تھا۔ امی نے مارا تو خودکشی کی بھی کوشش کی۔ وہ میرے لیے سب کچھ تھا، لیکن وہ چھوڑ گیا۔ اس نے کچھ کہا بھی نہیں، نس خاموش سے دور ہو گیا۔ فارس بھائی، اس نے مجھے اپنی بارات کے دن کال کی تھی، شادی کر رہا ہوں۔ میں شاکڈ تھی، میں بننے لگی مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ سیریس تھا۔ کہنے لگا معاف کرنا مجھے، میں حالات کے ہاتھوں بہت مجبور ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے اسے کال کی، اس سے پوچھا میری جان کہاں کمی رہ گئی ہے میری محبت میں، لیکن وہ سائلنٹ ہو گیا۔ بس میں امی ابو کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا، ایسا نہ کریں۔ مجھے کہو تو زہر پی لوں، کہو تو آپ کے پاؤں کی جوتی بن جاؤ، بٹ چھوڑ کر نہ جاؤ میری جان۔ میں رو رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے پھر اسے کال کی کہ مجھے کہنے لگا اب نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا میرے ساتھ کی ہوئی وہ باتیں کہاں دفنانے آؤں؟ یوں پاگل ٹائم پاس کرنا تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ مجھے کہنے لگا معاف کرنا۔ میں خاموش ہو گئی۔ معاف کیوں کروں؟ کیا گناہ ہے تمہارا؟ بھلا سارا قصور تو میرا ہے۔ پاگل اچنو، خوش رہنا۔ اب ہاں، محبت میں کسی کو کیسے رسوا کر دیتے ہیں۔ جانتے ہو تمہارے خواب میری آنکھوں میں دفن ہو گئے ہیں۔ اب بتاؤ ان خوابوں کی قبر کا کیا کروں؟ کیا جانتے ہو تمہارے وعدوں کا جنازے میرے دھڑکنیں ہر روز ادا کریں گی، میری آہوں میری مسکراہٹوں کو کھا جائیں گی۔ میرا دامن طوائف کا دامن ہو جانے کا تمہارا کیا کیا ہے؟ میری جان دیکھ نہ ہار تو میں گئی ہوں۔ جانتے ہو شاید کہ اب میں اپنے شوہر سے بھی محبت نہ کر سکوں۔ ہر بار محبت بار صرف ایک لڑکی کی ہی ہوتی ہے۔ کل کو میری گود میں میری بیٹی ہوگی تو کیسے اسے کہوں گی پاک دامنی کیا ہوتی ہے؟ میں تو 7 سال تمہاری رکھیل بنی رہی۔ نہ وہ خاموش تھا۔ فارس بھائی، کچھ دن پہلے نہ جانے اس نے کہاں سے میرا نمبر لیا، مجھے کال کی، رونے لگا۔ میں حیران تھی، کون میرا نام لے رہا ہے؟ معاف کر دو، میں نے پوچھا کون ہو آپ؟ وہ تڑپ اٹھا، بدبخت ہوں جس نے تم کو دھوکہ دیا تھا۔ میں نے پوچھا کال کیوں کی؟ روتے ہوئے بولا میری 4 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی ہیں۔ وہ کسی کے عشق میں پاگل تھی اور مجھے میری بیٹیوں کو چھوڑ گئی۔ میں نے پوچھا تو میں کیا کروں؟ وہ پیٹ پی کر رونے کا، معاف کر دو اللہ کے واسطے، میں بھی ایک ماں ہوں۔ اب میں رونے لگی۔ اس کی بے بسی میں سمجھ سکتی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، اللہ آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور ہاں، میں نے آپ سے محبت کی تھی، اور محبت کرنے والے بد دعا نہیں دیا کرتے۔ اب دوبارہ مجھے کبھی کال نہ کرنا۔ میرا بیٹا اب 10 سال کا ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ کچھ غلط سوچے میرے بارے میں۔ اللہ حافظ۔ اس نے آخری بار میرا نام لیا اور آخری الفاظ کہا۔ کاش فون بند ہو گیا۔ مجھے آج بھی اس کے وعدے تڑپا دیتے ہیں۔ اس کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ اس کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ فارس بھائی، پلیز پلیز میری محبت ان مردوں تک پہنچا دینا جو کسی لڑکی کو ٹائم پاس سمجھ کر کھیل کھیل رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ، اور پھر مکافات عمل اس سے کون بچے گا؟ کسی لڑکی کو خواب دکھا کر چھوڑ جانے والے اپنی مسکراتی ہوئی بہن کے چہرے کی جانب ایک بات ضرور دیکھ لیں۔ ہو کیا ایسی قیامت آپ کی بہن پر گزرے، کیا ہو کوئی اور قیامت آپ کے منتظر ہو۔ فارس بھائی، آج میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ ڈیئر فرینڈز، کہیں جگہوں پر لڑکیوں کی غلطی ہوتی ہے اور کہیں جگہوں پر لڑکوں کی۔ اس سٹوری سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا ذرا کمنٹ میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔